اللہ رب العزت اپنی دار کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت مبارکہ کہ جس میں خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى کہ اپنے والدین کے ساتھ اور جو ان کے قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور اس کی بڑی برکت احادیث مبارکہ میں شریعت میں بیان کی گئی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الساعی علی الملۃ والمسکین کالمجاہدین فی سبیل اللہ او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل۔ جو مسکینوں اور یتیموں کی مدد کرتا ہے، ان کے لیے کوشش کرتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ مجاہدین کی طرح ہے، اور فرمایا وَيَصُومُ النَّهَارِ اور دن میں روزے دار کی طرح ہے، وَيَقُومُ اللَّيْلِ اور رات میں قیام کرنے والے عبادت گزاروں کی طرح ہے۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا اجر و ثواب کہ کتنا خوبصورت حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ ایک یتیم اور مسکین کی مدد کرنے کی کوشش کرنے والے کو جہاد میں لڑنے والے مجاہد کے برابر قرار دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رات بھر قیام کرنے والے متقی کے برابر قرار دیا گیا، دن بھر روزے دار کی طرح اسے قرار دیا گیا۔ اللہ اکبر! حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی چھوٹے لاوارث یتیم بچے کو پالے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دے، اللہ پاک اس شخص کو بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایسے شخص کا قیامت کے دن حساب نہ لیا جائے گا کہ جس نے یتیم کی پرورش کی ہو، اور اتنا بڑا کیا یہاں تک کہ جوان کرنے کا حکم نہیں دیا کہ اس کی جوان ہو گیا، شادی ہو گئی، نہیں، بلکہ صرف اس نے بولنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ اس نے کہہ دیا، فرمایا اتنا بولنا شروع کیا تھا اللہ رب العزت ایسے شخص کو بلا حساب جنت میں داخل عطا فرمائے۔ اللہ اکبر! اور ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی شہادت اور بیچ کی انگلی کو ملایا اور فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح سے میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر! یعنی کہ اس شخص کو کونین کے والی خسرہ بے خوبہ سیاح لامکان نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا۔ اور کتنی خوش نصیب کی بات ہے یہ وہ مقام کہ جس میں جنت کے جو درجات ہیں، ان درجات میں جو ایک درجہ ہے
اس میں اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام عطا فرمائے گا کہ اس جنت کے اس درجے میں تمام انبیاء موجود ہوں گے، لیکن ان انبیاء کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہوگا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ جنت بھی نصیب ہو اور کونین کے والی کا پڑوس نصیب ہو جائے کہ جنت میں بھی حضور کی ہر وقت زیارت نصیب ہوگی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارتیں نصیب ہوں گی۔ کیا مقام، کیا مرتبہ ہوگا ایسے شخص کا جو یتیم کی کفالت کرتا ہوگا یا ان کی مدد کرے، ان کے لیے کوشش کرے مدد کی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور جگہ فرمایا خیر بیت فی المسلمین بیت فی یتیم یحسن الیہ، فرمایا تمام گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس گھر کے اندر یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، تمام گھروں میں سب سے اچھا گھر۔ اور آگے فرمایا وشر بیت فی المسلمین بیت فی یتیم یساء الیہ، اور تمام برے گھروں میں سب سے برا گھر وہ ہے جہاں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، اور فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں یتیموں مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔